چیز پر معاوضہ نہیں مانگتے، یعنی جو تبلیغ کر رہے ہیں، قل انی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ صرف آرڈر، کمانڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اے میرے حبیب آپ لوگوں کو سنا دو، ان سے کہہ دو کہ میں اس چیز پر تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے قرابت داروں میں میرے اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں۔ تو کہاں گئی وہ ملت ابراہیمی اور کہاں گئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرضیت کو بھول جاتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرو، اور یہ لوگ امام حسین کے ساتھ غداری کرتے ہیں، کربلا میں بلاتے ہیں، اور جو ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کے لیے ہم ہر نماز میں صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، ویسے ہستی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت کی خبر سرکار کو نہیں تھی؟ سرکار دو عالم کو پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے، جبرائیل آتے ہیں اور کربلا کی مٹی دے کر کہتے ہیں کہ اس مقام پر آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنی زوجہ ام سلمہ کے پاس رکھ دی اور کہا کہ جس دن میرا بیٹا شہید ہوگا تو یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ تو گویا حضور کو اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ نواسے شہید ہو جائیں گے اور ان کی یہ بیوی حضرت امام حسین کی شہادت تک زندہ رہیں گی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم بھی عطا فرما دیا تھا، لیکن اس کے بجائے آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ خیر، تو آپ کو تمام تفصیلات میں لے جانا نہیں چاہتا، آپ کے لیے بہت سے مقررین آپ سب ان کے انتظار میں ہیں۔ صرف یہ کہوں گا کہ اس دور میں مسلم بن عقیل نے چاہا، جبکہ 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، تو حضرت امام حسین نے جانے کی تیاری کر لی، لیکن کیا ہوا؟ 18,000 آدمی ابن زیاد اور یزید سے ڈر کر حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور تنے تنہا یہی رہ جاتے ہیں مسلم بن عقیل، اور ان کو کس طریقے سے ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس وقت آج کل کی طرح ماڈرن ایکوپمنٹ نہیں تھے، نہ ان کے پاس سیل فون تھا، نہ میسیج دینے کے لیے، اور نہ انٹرنیٹ تھا، نہ فیکس تھا کہ آپ کو معلوم کرا دیا جائے کہ ان کوفیوں نے آپ کے ساتھ کتنی غداری کی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ کوفی لا یوفی، کوفی اپنا وعدہ وفا نہیں کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہی ہوا۔ اور پھر آپ کو یاد کیجئے اس دن کو، 3 دن تک اہل بیت پر پانی روکا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا قیامت کے دن، وہاں پر امام حسین بھی ہوں گے، امام حسن بھی ہوں گے، اور لوگوں کو حوض کوثر سے پانی دے رہے ہوں گے۔ تو بتائیے کیا وہ لوگ پانی کے مستحق ہیں جنہوں نے امام حسین کو پانی سے ترسا ترسا کر مارا تھا؟ امام حسین کو چھوڑیے، ان کے معصوم بچے کو جو ابھی 6 ماہ کا تھا، پانی سے ترسا کر کس طریقے سے آپ کے حلق پر تیر لگا، معصوم بچہ اپنی جان دے دیتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تیر اس طریقے سے پیوست ہوا کہ بچے کا جو ہے حلق اور پھر حضرت امام حسین کا۔ تو ایسے میں آپ کی بہن سیدتنا زینب دیکھتی ہیں کہ بھائی کا ہاتھ خون ہو رہا ہے، تو فوراً اپنے سر سے ردا چادر کو ہٹاتی ہیں اور پھر اس کو ہٹا کر امام حسین کے ہاتھ پر بندھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے کہوں گی کہ یا اللہ ان لوگوں نے میرے سر کی چادر ہٹا دی، امام حسین کے ہاتھ کے خون جانے کی وجہ سے میں اس خون کو روکنے کے لیے۔ تو آج آپ دیکھیے کتنے خواتین ہیں جو چادر اوڑھنا تو درکنار اپنے سروں پر تک نہیں اوڑھتے، اور